الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة زور سے ایک بار درود شریف پڑھ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماں، آج کا یہ اجلاس داڑھی میں ہمارے بھائی سراج جو الف میڈیکل والے ہیں، انہوں نے حاجی اسماعیل صاحب علانہ جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، ان سے مشورہ کیا تو حاجی صاحب کی نظر آپ کے غریب علاقے پر پہلی گئی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ورنہ لوگ مالداروں کو کھینچتے ہیں۔ ذرا زور سے بولو نا بھائی، بے شک صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ کو مشورے میں انہوں نے آپ کا نام دیا کہ مولانا کو داڑھی لے جاؤ، انشاءاللہ وہاں بڑا فائدہ ہوگا، ورنہ وہ چاہتے تو ویراول میں بھی کرا سکتے تھے۔ اور مجھے بڑا احساس اس وقت ہوا کہ حاجی صاحب اس بڑھاپے میں ہیں اور یہ یہاں تشریف لائے، یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ امت کے درد کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ بہت لمبی عمر عطا فرمائے کہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو۔ یہی دعا میں آپ تمام لوگوں کے لیے اور امت کے لیے بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، اس وقت جو میں نے آیت شریفہ پڑھی آپ لوگوں کے سامنے، میں ہمیشہ مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ پہلے قرآن کا ترجمہ سنو کہ ہمارا مالک ہم کو کیا کہہ رہا ہے۔ یہ چیز نہیں سمجھو گے اور باہر دھیان ہوگا کہ باہر کوئی پوچھے گا کہ کیا بات ہوئی، کہ وہ بھارے بیان تھیو سوں تھیو، کہ وہ بھارے چوبرو چھوڑی دینے ہوئے، کچھ یاد ہی نہیں رہا، اس کو خلاصہ بھی نہیں سنا سکتے۔ بات کو دھیان سے سننا چاہیے، خاص کر جب قرآن
اور حدیث کی بات آئے. دنیا میں جتنی باتیں ہوتی ہے، لکھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، ان سب باتوں کی بادشاہ، زور سے بے شک بولو، نبی کا کلام اور اللہ کا کلام. یہ باتوں کا بھی بادشاہ ہے. پورا مجمع زور سے بولو، یہ باتوں کا بھی بادشاہ ہے. کلام الملوک کی ملوک الکلام، عربی میں کہاوت مشہور ہے کہ بادشاہوں کی باتیں باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے. بادشاہوں کی باتیں باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، مگر یہ قرآن و حدیث تو بادشاہوں کی باتوں کی بھی بولو بے شک سردار ہے. اللہ کیا فرما رہے قرآن میں؟ مسلمان مرد ہو، دیکھو ترجمہ کر رہا ہوں قرآن کی آیت کا، مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، دھیان سے کان لگاؤ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مسلمان مرد ہو، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، چاہے مسلمان عورت، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب ان مسلمانوں کے سامنے اللہ اور نبی کا کلام آ جائے، اللہ اور نبی کا حکم آ جائے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، پھر ان مسلمانوں کو اللہ اور نبی کی بات کو چھوڑ کر اپنے من کے بات چلانے کا کوئی رائٹ اور کوئی حق نہیں. اب آپ لوگ جواب دو پہلے سب مل کر. قرآن کا ترجمہ آپ نے دھیان سے سنا؟ جواب دو زور سے. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی مسلمان مرد اور عورت جب اس کے سامنے اللہ اور نبی کا حکم آ جائے، اپنے کے چونچلے چلانے کا کوئی اختیار اور حق نہیں ہے. اللہ اور نبی کے حکم کو پہلے ماننا چاہیے. اللہ اور نبی کا حکم کون سمجھائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بمجالس العلماء، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے وارث علماء ہیں، امت کے علماء، ان کی مجلسوں میں بیٹھو. فإن اللہ تعالی شأنہ یحیی القلب المیت. دھیان دو نبی کے کلام میں بھی کتنا نور ہوتا ہے. فرمایا اللہ تعالی شأنہ عالموں کی مجلسوں میں بیٹھنے والے مردہ دلوں کو ایسے زندہ کرتا ہے. جب بات پوری ہو جائے تو زور سے سبحان اللہ بولنا، نبی کا کلام سنا رہا ہوں. فرمایا عالموں کی مجلس میں بیٹھنے والے مردہ دلوں کو اللہ اس طرح زندہ دل کرتا ہے جیسے برسات کے پانی سے مردار زمین کو زندہ کرتا ہے. سبحان اللہ، کیسی پیاری بات بتلائی. اس لیے فرمایا علماء کے پاس بیٹھو، خانقاہ کے بزرگوں کے پاس بیٹھو، دعوت و تبلیغ والی مجلسوں میں بیٹھو. یہ سب دین ہی کے کام، الگ الگ شعبے ہیں، مگر فرمایا عالموں کے پاس بیٹھو. کلیکٹر کے پاس بیٹھنے کو نہیں کہا، معاملتدار کے پاس بیٹھنے کو نہیں کہا، کوئی سیٹ صاحب کے پاس بیٹھنے کو نہیں کہا، پولیس کھاتے والے کے ساتھ بیٹھنے. وہاں تعلق رکھو اپنے کام نکالنے کے لیے، ضرورت کے لیے، مگر مجلسیں جن کے پاس بیٹھ کر چپک کر بیٹھنا ہے، وہ فرمایا ان کے پاس بیٹھو، یہ تمہیں جنت کے راستوں کی بتلا دیں گے اور اللہ تمہیں ان کے بدلے سے تمہیں جنت کی طرف لے جائے. یہ دنیا جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، یہ تو ایک فانی دنیا ہے. اس کی ایک چیز میرے اور آپ کے ساتھ نہیں جائے. مرنے کے بعد ہم لوگوں کی موت کا اعلان ہوگا. سنت کے مطابق اتنی انگوٹھی بھی پہنی ہوگی نا، تو گھر والے، پورا مجمع زور سے بولو، پہلے کیا کریں گے؟ بولو نا، کہ ساتھ قبر میں جانے دیں گے. ان کو معلوم ہے گھر والوں کو بھی کہ یہ انگوٹھی ان کو کچھ کام نہیں آئے گی، یہ اپنے کام آئے گی، اس لیے اپنے جیب میں رکھ دیتے. عورتوں کے پاؤں میں جھانجر ہوگی تو نکال لیں، سونے کا ہار ہوگا تو نکال لیں، بینگلز پہنی ہوگی تو نکال لیں، ایئرنگ پہنی ہوگی تو نکال لیں. ان کو معلوم ہے کہ یہ عورتوں کو وہاں کام آنے والا نہیں. جو کام آنے والا ہے وہ ایمان و عمال ہے، وہ جو لے کر گئی وہ لے کر گئی. اس لیے ہماری تو صرف انگوٹھیاں نکال لیتے ہیں، عورتوں کو تو باندھی بچیاں کر دیتے ہیں، سارا کا سارا ان کا زیور نکال لیتے ہیں، ہاتھ میں سے بھی، کان میں سے بھی، گلے میں بھی پہنا ہو، جھانجر پہنی ہو، سب نکال لیتے. کیوں؟ کہ یہ میت کے ساتھ جانے والی چیز نہیں. میت کے ساتھ جانے والی چیز ہے اس کا ایمان اور نیک اعمال، اور یہ ملیں گے عالموں کی مجلسوں میں، اللہ والوں کی صحبت میں. جتنے بھی دین کے شعبے ہیں یہ سب دین کی اساس اور بنیاد ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے
اے مسلمان مردوں اور اے مسلمان عورتوں، جب اللہ اور نبی کا حکم آ جائے تو تمہیں اپنے من کے چونچلے چلانے کا کوئی رائٹ نہیں۔ نماز ہو تو نماز، روزہ ہو تو روزہ، زکوٰۃ ہو تو زکوٰۃ، حج ہو تو حج، قربانی ہو تو قربانی، تلاوت ہو تلاوت، ذکر اللہ ہو تو ذکر اللہ، درود شریف ہو، استغفار ہو، دعائیں ہو، تہجد ہو، اشراق ہو، اوابین ہو، چاشت ہو، معاملات کا معاملہ ہو، حلال روزی کا معاملہ ہو، گناہوں سے بچنے کا معاملہ ہو، وراثت کا معاملہ ہو، سنتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا معاملہ ہو، کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، کپڑے پہننے کی سنتیں، جوتا اور ساکس اور جو ہے موزے پہننے کی سنتیں، مسجد میں جانے کی سنت، مسجد سے نکلنے کی سنت، ٹوائلٹ میں جانے کی سنت، ٹوائلٹ سے نکلنے کی سنت، یہ ساری یہ زندگیاں، یہ سنتیں، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ جو زندگی ہوگی وہ تمہارے ساتھ جائے گی، باقی سب یہاں پر رہ جائے گا۔ آپ کے انڈیا کا ایک بہت بڑا مالدار ابھی مر گیا، ٹاٹا کمپنی والا رتن ٹاٹا۔ آپ کو معلوم ہے کتنی دولت چھوڑ کے گیا؟ 3 لاکھ ابج روپے تو کیش پیسہ چھوڑ کر گیا۔ 3 لاکھ ابج، میں 3 لاکھ کروڑ نہیں بول رہا ہوں، ذرا زور سے بولو 3 لاکھ ابج۔ اور کوئی چیز اس کے کفن کے سوا کوئی چیز نہیں، سب جائے آگ لگا کے جلا دیا۔ ٹاٹا کمپنی یہیں رہ گئی، شادی بھی نہیں کی تھی، اولاد بھی نہیں تھی۔ اب کون کون قبضہ کر رہا ہے دیکھ لو آپ، اب پورا مجمع بتلاؤ۔ دولت، عزت، شہرت، جواب دو سب مل کر، زور سے جواب دو، ساتھ جاتی ہے؟ نہیں، کچھ بھی۔ جو جائے گا وہ ایمان اور اعمال جائے، اور اس چیز کی ضرورت ہے ہم کو۔ آج یہ آخری زمانہ ہے قیامت کی نشانیوں کا، امت کا ایمان بہت کمزور ہو رہا ہے۔ ان کو بازاروں میں بہکایا جا رہا ہے جوانوں کو کہ کھا پی کر مر جانا ہے۔ آج تک قبرستان سے کوئی آیا ہے؟ ایسا بہکاتے ہیں لوگ بازاروں میں، کالجوں میں، ہماری مسلم لڑکیوں کو بھی لوگ بہکاتے ہیں۔ بازاروں میں کام کرنے جاتی، وہاں بھی لوگ بہکاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ بھائی کھا پی کر مر جانا ہے، مرنے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں۔ میری بات کو سمجھ لو آپ، اور دلیل سے لوگوں کو سمجھاؤ۔ تم قبرستان میں دفن کر دو گے، مٹی ہو گئی، ہم لوگ جلا دیتے، مٹی ہو گئی۔ یہودی عیسائی دفن کرتے تھے، وہ بھی مٹی ہو گئی۔ کھا پی کر مر جانا، عیش کرو، یہی دنیا ہے، جنت سب کچھ ہے۔ اس طرح بازاروں میں بہکایا جا رہا ہے، وہی جو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار، وہی سمجھا رہے۔ ابو جہل نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا تھا، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں چور چور ہو جائے گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ یعنی ہم تو ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ یہ سوال ابو جہل کا تھا، ہماری ہڈی میں دوبارہ کون جان ڈالے گا جب ہم ختم ہو جائے گی، مٹی ہو جائے گی؟ تو اللہ نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ داڑھی کے مسلمانوں، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ ترجمہ ہو جائے تو زور سے بے شک بولنا۔ اللہ فرما رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابو جہل کو اور قیامت تک آنے والے سے ابو جہلوں کو بتلا دو کہ وہی اللہ تمہاری مٹی میں، مرے ہوئے بدن میں دوبارہ جان ڈالے گا، جو تمہاری ماں کے پیٹ میں 4 مہینہ تمہارا بدن بننے کے بعد پہلی بار جس نے جان ڈالی تھی، وہی قبر کی مٹی میں دوبارہ جان ڈالے گا۔ کتنا آسان طریقے سے سمجھایا کہ پہلے بھی تمہارا بدن مرا ہوا تھا ماں کے پیٹ میں، 3 کوٹھری میں، ایک کے بعد ایک کے بعد، اور اندر ہوا جانے کا بھی راستہ نہیں، آکسیجن جانے کا بھی راستہ نہیں۔ ہم نے تمہیں کس طرح زندہ رکھا، کبھی تو سوچو۔ یہ اللہ کی قدرت کے سوا کچھ نہیں۔ تو جو اتنی چھوٹی کوٹھری میں تمہیں زندہ رکھتا ہے، تم کہتے ہو کہ قبر میں جانے کے بعد مر گئے، نہیں، تو وہ تو 5-6 فٹ کی قبر ہے، جو اتنی چھوٹی کوٹھری میں زندہ رکھ سکتا ہے، بے شک بولو وہ قیامت تک تمہاری قبر میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو زندہ رہ کر کھڑکیاں کھولی جائے گی، اور جو ہے تم جنت کی مسیری ہوائیں کھاتے رہو، زبردست لذتیں اٹھاؤ۔
اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو تم پکڑ میں آؤ گے. خدا کا حکم ٹوٹنا نہیں چاہیے. حکم ٹوٹنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. بعض مرتبہ لوگ نوجوان سوال کرتے ہیں کیونکہ دین پڑھتے نہیں, کالج میں جاتے ہیں فیلوسفی پڑھتے ہیں, تو فیلوسفی جیسے سوال کرتے ہیں. اور فیلوسفی والے جاتے ہیں جتنے بٹھے ہیں دنیا میں اتنا کوئی بٹھا نہیں. بٹھا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں سمجھے؟ بیوقوف. فیلوسفی والے جیسے سوال کرتے ہیں وہ سب بیوقوفی کے ہی سوال ہوتے ہیں. کیا سوال کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ دین نہیں پڑھتے نہ وہ لوگ. جو بیشتی زیور تک پڑھے مکمل مکتب کی تعلیم, ان کو کبھی ایسا سوال نہیں آئے, وہ ان کو جواب اندر ہی مل جائے. وہ کہتے ہیں کہ مولانا اتنی 5-6 فٹ کی قبر, جنت تو بہت بڑی, دنیا تو اس کے سامنے اتنی چھوٹی ہے, اتنی چھوٹی, تو 5-6 فٹ کی قبر میں اتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ کیسے بتلائیں گے؟ تو پھر میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ ٹیلی ویژن تم نے دیکھا؟ جواب دو بھائی سب مل کر. دیکھا نا, اتنے بڑے بڑے ٹیلی ویژن بھی آتے ہیں, اتنے بھی آتے ہیں, اتنے بھی آتے ہیں, اتنے بھی آتے ہیں, اور بعض تو اتنے چھوٹے آ رہے ہیں, اتنے چھوٹے بھی آ رہے ہیں, اتنے چھوٹے, اتنی سائز. پوچھ لینا, اتنے بھی ٹی وی آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذریعے یہ مشین بنوایا, انسان نے نہیں بنایا. اگر کوئی کہے کہ یہ مشین ٹیلی ویژن انسان نے بنایا ہے, سائنس والوں نے, تو پھر میں سوال کروں گا قرآن حدیث سے کہ ان سائنس والوں کو ان کی ماؤں کے پیٹ سے پورا مجمع جواب دو, کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. دوسرا سوال, ان سائنس والوں کو یہ مشینری بنانے کی عقل اور بھیجا کس نے دیا ہے؟ ذرا زور سے بولو نا, بات ختم ہو گئی. انسان کو ذریعہ بنایا. تو میں نے کہا انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ اتنے چھوٹے ٹیلی ویژن میں یا اتنے ٹیلی ویژن میں یا اتنے ٹیلی ویژن میں اتنا بڑا ہاتھی بتلاتے اندر. بھائی دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ذرا زور سے بولو نا, دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کرکٹ کے اتنے بڑے بڑے گراؤنڈ بتلاتے, پورا گراؤنڈ دکھتا ہے, 1000-2000 میں ہے ٹیلی ویژن اتنا چھوٹا یا اتنا چھوٹا ہے. انسان اتنے چھوٹے ٹیلی ویژن میں اتنے بڑے بڑے گراؤنڈ بتلاتا ہے, زراف بتلاتا ہے, ہاتھی بتلاتا ہے, گینڈے بتلاتا ہے, اور خدا جانے کیا کیا بتلاتا ہے. تو جس اللہ نے انسان کو ایسی طاقت دی ہے کہ اتنے چھوٹے مشین پر اتنی بڑی بڑی دنیا بتلاتا ہے, تو ذرا زور سے بے شک بولو وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے, کیا اتنی لمبی چوڑی خبر میں بڑی جنت نہیں بتلا سکتے؟ تو چپ ہو جاتے کیونکہ دین پڑھتے نہیں ہیں. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے, ابو جہل نے بھی یہ کہا تھا ہم کھا پی کر مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے جو پہلی بار پیدا کر چکا ہے, دوبارہ بے شک بولو زور سے, وہی دوبارہ قبر کی مٹی میں جان ڈال کر حساب و کتاب کے لیے کھڑا کرے گا. حساب و کتاب قرآن کی ایک دلیل جو قرآن کے دوسرے پاروں میں, اس کی مثالیں علماء نے دی ہے. علماء اپنی مثال نہیں دیتے, علماء کے دلوں میں یہ مثالیں دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ. علماء کے سینے پر علم کھولنے والا بھی اللہ. اللہ کو بھول کر کہیں بات مت کرو, نہیں تو ناستک بن جاؤ. ہر جگہ اللہ ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں نہیں یہ سائنس والوں نے بنایا, تو سائنس والوں کو پیدا کرنے والا اللہ, ان کو عقل دینے والا اللہ. یہ تیسرا سوال قرآن میں ہے کہ زمین میں ہم نے سونا, چاندی, پیتل, ایلومینیم, دھات ہے, تانبا اور جو ہے پلیٹینم, پھر آئل, اور اس سے بننے والے 11 15 آئل, خدا جانے کیسے کیسے آئل بن رہے. اللہ فرماتے ہیں انسان یہ سارے خزانے میں نے پہلے سے تیرے لیے بھر رکھے تھے, تو تیری ماں کے پیٹ سے لے کے آیا تھا کہ اللہ نے بنایا تھا. زور سے بولو بھائی اللہ. کہ جب پبلک بڑھ جائے گی آخری زمانے میں, کام کاج بڑھ جائیں گے, بزنس بڑھ جائیں گے, ضرورتیں بڑھ جائے گی, تو گھوڑے گدھے کھچر اور پانی والی کشتی سے کام چلنے والا نہیں. پھر جو ہے ویراول کے دریا میں بڑی بڑی اسٹیمریں جو چلتی ہے, وہ ہم انسان کو بنانے کی عقل دیں گے کہ زمینوں سے خزانے نکالو اور پانی میں جو ہے مشینریاں دوڑاؤ اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک دوڑو, ہوائی جہاز بناؤ, اندر سے اسٹیل اور ایلومینیم نکالو, اندر سے ہی آئل نکالو, ہماری دی ہوئی عقل سے نکالو, اور پھر سب بنا کر یہ مشینریاں بنا کر اڑو, ساری دنیا میں پہنچو, اور بے شک بولو اپنے مالک کا نام یاد کرو کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا.
یہ سوچو گے تو آستک بنو گے، اور کہو گے کہ سائنس والوں نے پیدا کیا ہے تو ناستک بنو گے، سیدھا جہنم میں اٹھا کر پھینک دیں گے۔ اللہ کو چھوڑ کر کبھی بات نہ کرو۔ اس لیے فرمایا علماء کے پاس بیٹھ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قصہ بخاری کے بعد سب سے بڑی حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی میں مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، حجرہ مبارک بالکل پڑوس میں تھا، پھر آپ گھر میں تشریف لے گئے، اور آپ نے گھر میں جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو کمرہ ہے، جس میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، یہی کمرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان، بیچ میں پردہ تھا، آپ گھر میں تشریف لائے اور آپ نے جبہ مبارک نکال دیا، اور گرمی تھی، لنگی مبارک آپ پہنے ہوئے ہیں، حدیث کا پورا نقشہ کھینچ رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے لمبے، قدم مبارک زمین پہ رکھے، یہ پنڈلی ہے نا، یہاں تک ہمارا سطر ہے مرد کا، یہاں سے یہاں اور پیچھے آگے پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کی وجہ سے ایسے لنگی مبارک یہاں تک اونچی کی اور قدم مبارک ایسے زمین پر لمبے کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی ہے، وہ پڑوس میں بیٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک لگانے کے لیے تکیہ دیا، اور آپ اس طرح بیٹھے اور دونوں میاں بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے۔ اب ذرا سی دیر ہوئی، کسی نے دروازہ نوک کیا، من بالباب، دروازے پر کون ہے؟ جواب ملا کہ ابو بکر، اللہ کے رسول ابو بکر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد ہوں، باپ اور بیٹی میں زور سے بولو پردے کا حکم نہیں ہے، زور سے بولو نا، باپ اور بیٹی میں پردے کا حکم نہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندر آ جاؤ، پردہ ہٹا کر اندر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سنبھل گئی کہ میرے والد آ رہے ہیں، وہیں بیٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور مصافحہ فرمایا اور نیچے بیٹھ گئے، اور دین کا چرچا شروع ہو گیا کہ جماعتوں کے حالات کیا ہیں، اسلام کہاں تک پہنچا ہے، تبلیغ کا کام کہاں تک پہنچا ہے، کتنے لوگ ایمان میں داخل ہوئے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے۔ یہ سب باتیں ہونے لگی، یہ بات چل رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد دوسری بات دروازہ نوک ہوا، پوچھا کون؟ جواب ملا انا عمر بن الخطاب یا رسول اللہ، اللہ کے حضور میں عمر ہوں۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے لیے غیر محرم تھے، آپ نے فوراً جو ہے چہرے پر چادر ڈالی۔ حضرت عمر بھی تشریف لائے، مصافحہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ تیسری بار دروازہ نوک ہوا، پوچھا کون؟ جواب ملا نا عثمان ذی النورین یا رسول اللہ، اللہ کے حضور میں عثمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہوتے ہیں، آپ نے ایک بیٹی دی تھی، اس کا انتقال ہو گیا تو آپ نے دوسری بھی بیٹی دے دی تھی، اور فرماتے تھے اللہ کی قسم تیسری بھی ہوتی تو عثمان پر قربان کر دیتے۔ نہیں، ہم لوگوں کا حال کیا ہے بیٹیاں دیتے وقت؟ ان کے امی پاس ہے کوکا سے کہ نہیں، کوکا سمجھتے ہیں پیسے کو، ان کے سامنے والا پاس ہے کوکا سے کہ نہیں، چھوکری تیارے جا پانی جرے پیسوں ہے۔ ایمان اعمال کوئی نہیں دیکھتا، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ سچ بولتا ہے کہ نہیں، اس کے اخلاق کیسے ہیں، وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، اس کی زبان سچی ہے کہ نہیں، وہ شراب تو نہیں پی رہا ہے، وہ جگار تو نہیں کھیلتا ہے، کوئی چیز کی تحقیق نہیں کرتا۔ دینداری دیکھو، خوبصورتی تو ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ چہرے پر کوئی بیماری ڈال دے، بے شک بولو ایک سیکنڈ میں چہرہ بھدا ہو جائے۔ دولت ایسی چیز ہے، چھین لے تو انسان فقیر ہو جائے۔ آج جمعہ میں نے قصہ سنایا تھا، ایک آدمی بیاج کے چکر میں پڑا، 100 سال کی پیڑھی کو بیاج میں تباہ کر، آج وہ میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے مانگتا ہے، اتنی بری حالت ہو گئی، کمپنی پوری ختم ہو گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے، تو پیسے بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے بڑا خاندان کا مالک ہوں، بہت عزت والے ہیں ہم لوگ، تو یہ بھی دنیاوی چیز ہے۔ آپ کے گھر میں ایسا کوئی غلط کام ہو جائے تو ساری عزت پہ جو ہے پانی پھر جاتا ہے، وہ بھی ختم۔ تو خوبصورتی بھی ختم ہونے والی چیز،
عزت بھی ختم ہونے والی چیز اور دولت بھی ختم ہونے والی چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، فرمایا لڑکی دیکھنے میں یا لڑکا دیکھنے میں دین کو پہلے رکھو. خوبصورتی میں بھی دین باقی رہے گا، کالا رنگ ہو تو بھی دین باقی رہے گا، عزت والا گھر ہو تب بھی دین باقی رہے گا، بے عزت ہو جائے گا تب بھی دین باقی رہے گا، اور دولت ہوگی تب بھی دین باقی رہے گا، اور دولت نہیں ہوگی، زور سے بولو، تب بھی دین. یہ کبھی ہٹنے والی چیزیں. فرمایا اس کو پہلے. اور ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ پہلے جو ہٹنے والی چیز ہے اس کو ہی دیکھتے ہیں. اس لیے پہلے ہی پوچھتے ہیں کہ اپنی پاس ہے کوکا چھے کہ نہیں، کوکا پیسہ چھے. کتنا فرق ہے زمانے کا فرق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کروایا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سامنے چل کر پوچھا، ان کے اخلاق، ان کے کردار. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کا تقوی. کہ روزی کا مالک تو قرآن میں کہ جب تم نکاح کرو گے، بے شک بولو قرآن میں ہے، تو اللہ تمہیں روزی سے مستغنی کر دے. نکاح تو برکت والی چیز ہے. اللہ کو پہلے آپ کے اکیلے کی فکر تھی، اب بیوی آئے تو اللہ تعالیٰ اور روزی دیتا ہے، پھر بچے آئیں گے تو اللہ اور روزی، آٹومیٹک انتظام ہوتا ہی چلا جاتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، دین اللہ کی بہت بڑی چیز ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے. اب دھیان سے سنو جو سننے کی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لمبے قدم مبارک کر کے بیٹھے تھے اور یہاں تک چڑھایا ہوا تھا. آپ نے جلدی جلدی لنگی مبارک سیدھی کر لی حضرت عثمان کے آنے پر، جلدی جلدی. اس لیے نہیں کہ داماد تھے، میں ابھی آپ کو سناؤں گا. اور کھڑے ہو گئے اور ان کو گلے سے لگایا اور پھر نیچے بٹھایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے تو صحابہ میں سب سے پہلا ہے، عمر فاروق کا دوسرا ہے، عثمان غنی کا تیسرا، مگر وہ دو بڑے کے سامنے آپ بیٹھے رہے اور حضرت عثمان کے سامنے کھڑے ہو کر گلے سے لگائے. تو جب یہ تینوں تین چلے گئے نا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک سوال اٹھایا کہ اللہ کے رسول میرے دل میں ایک سوال آیا. کہا کیا ہے؟ کہا ابوبکر عمر کا درجہ، میرے والد عمر کا درجہ تو آپ نے امت میں سب سے بڑا بتلایا، اور عثمان چاہے آپ کے داماد ہیں ان کا نمبر تو تیسرا آیا ہے، مگر آپ وہ دونوں کے آنے پر بیٹھے رہے اور عثمان غنی کے آنے پر جو ہے آپ کھڑے ہو گئے اور گلے سے لگایا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ حدیث نقل کی نا، باب باندھا ہے، وہاں یہ نقل کیا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی صحبت سے کیا پایا، رسول اللہ کی صحبت سے انہوں نے اپنے اندر کیا رنگ لیا تھا. امام مسلم نے یہ باب قائم کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ سن لو کہ وہ دو آنے پر میں بیٹھا رہا اور عثمان غنی کے آنے پر میں کھڑا ہو گیا. جب بات پوری ہو جائے تو زور سے سبحان اللہ بولنا. یہ ایمان کو تازہ کرنے والی چیز بتلا رہا ہوں. فرمایا اے عائشہ واللہ یا عائشہ انا لا استحی من رجل تستحی منہ الملائکۃ. اے عائشہ اللہ کی قسم کیا میں اس آدمی سے شرم نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے شرم کرتے ہیں. یہ وہ آدمی ہے جس سے اللہ کے فرشتے شرم کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ چھوٹا تھا، نہیں، ان کا مقام تو ہر حال میں اونچا ہے، مگر ایک معاملے میں حضرت عثمان آگے ہیں جہاں ابوبکر عمر ایک معاملے میں پیچھے ہیں. جیسے ایک حدیث آئی مشکات شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، میرے صحابہ یہ حدیث یاد رکھنا، تم نے مجھے آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے اوپر جبریل علیہ السلام قرآن لے کر آتے ہیں، تم اس کو دیکھتے ہو، کبھی اپنی اصلی شکل میں آتے ہیں، کبھی داہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے ہیں، کبھی جریر بن عبداللہ البجلی کی شکل میں آتے ہیں، کبھی اور صحابی کی شکل میں آتے ہیں، کبھی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی یا میرے جو ہے پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ جبریل امین ہے اور میں تم کو کہتا ہوں کہ اللہ کی وحی آئی. تو تم نے تو قرآن کو اترتے دیکھا ہے، مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مگر میرے مرنے کے بعد قیامت تک جو امت مسلمہ آئے گی انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، مجھے میرے اوپر قرآن اترتے بھی نہیں دیکھا، مگر ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا. میرے صحابہ تم دیکھنے کے بعد ایمان لائے ہو، تمہارے ان میں ایک فرق ہوگا.
کہ تم ہر معاملے میں صحابہ آگے ہو، مگر ایک معاملے میں تم پیچھے ہو اور میرے بعد آنے والے تم سے ایک معاملے میں آگے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا چیز ہے کہ وہ پیچھے والے آگے ہوں گے ایک معاملے میں؟ فرمایا تم دیکھ کر ایمان لائے ہو، سبحان اللہ بولو، اور بعد والے بغیر دیکھ کر ایمان لائے۔ کہا یہ فرق ہے تمہارے اس، درجہ تو ان کا ہی ہر حال میں بھرا، مگر امام مسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، حضور سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی نبی نہیں تھا، ان سے جو فیض مل سکتا ہے کسی اور سے نہیں مل سکتا۔ ہر صحابی کو ایک الگ الگ رنگ ملا، تو فرمایا کہ فرشتہ صفت انسان کے اللہ کے فرشتے ان سے شرم کرتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں عالموں کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے۔ ہم لوگ تو سال میں 2 سال میں 3 سال میں جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو آتے ہیں، یہ بزرگان دین کبھی یاد کر لیتے ہیں، یہ مولانا حذیفہ صاحب یاد کر لیتے ہیں، یہ یا کوئی اور لوگ یاد کر لیتے ہیں، تو ہم لوگ صاحب اگر آپ اپنے مقامی علماء کو ان سے خاص فیض حاصل کرو، مسجد وار جماعت کی تعلیم ہوتی ہو یا یہ لوگ جمعہ میں بیانات کرتے ہوں، تفسیر کا کہیں جلسہ ہوتا ہو یا حدیث کا کہیں شرح ہوتی ہو، وہاں آدمی بیٹھ جائے کہ بھائی مجھے، یا ویراول میں کہیں شاندار بیان ہوتا ہے کہ چلو بھائی آج وہاں بیان ہے تو ہم وہاں پہنچ جائیں۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ علیکم بمجالس العلماء، عالموں کے پاس بیٹھنے کو لازم پکڑو۔ آج میں نے پٹن کی مرکز کی مسجد میں کہا کہ تبلیغی جماعت میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں دنیا بھر، اسی طرح خانقاہوں میں جتنے لوگ آئے، یہ سب لوگ پہلے جاہل قسم کے تھے، مگر جب علماء کی مجلسوں میں بیٹھے اور دین کے راستوں پر آئے، بے شک بولو تو اللہ نے ان کے گھروں میں جب دین عطا فرمایا تو سکون بھی عطا فرمایا۔ یہ دین کی برکت۔ جگر مراد آبادی 50 سال سے شراب پینے کی عادت تھی جگر مراد آبادی کو۔ علامہ اقبال جیسی لیول کے آدمی تھے، بڑے بڑے دفتر چھاپے ان کے جگر کے، بڑے بڑے دفتر شاعری کے چھاپے انہوں نے، نعتیہ کلام کیا، اللہ کی تعریف میں کیا، مگر دین کی مجلسیں ملی نہیں جوانی میں۔ ایجوکیشن والے، ایجوکیشن، اونلی ایجوکیشن، ڈبل ڈگری کا مالک جگر مراد آبادی، 50 برس سے شراب پیتے تھے۔ ذرا زور سے بولو، دارو کتنے سال سے پیتے تھے؟ ارے مشاعرے میں آتے تھے نا تو شیروانی میں سے ایسے بوتل نکال کر چالو مشاعرے میں شراب پیتے تھے، اتنی شراب پیتے۔ ایک مشاعرے میں عبدالحفیظ جونپوری آئے تھے، وہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، بہت بڑے بزرگ کے مرید تھے وہ، ان کو رنگ چڑھا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا کہ جگر آپ کو بڑھاپا آ گیا شراب پیتے پیتے اور آپ کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا ہے؟ دھیان سے سنو۔ تو جگر نے کہا بھائی اللہ کا ڈر تو بہت لگتا ہے، مگر کیا کروں، یہ ظالم ایسی ہے کہ چھوٹتی نہیں، عادت پڑ گئی۔ یہ لوگوں کو ہم کہتے ہیں رات دن گٹکے کھاتے ہیں، گٹکے، کینسر ہو رہے ہیں، کینسر۔ میں کھلے عام کہتا ہوں اللہ کے واسطے چھوڑ دو، ایک بار دل میں نیت کر لو کہ بھائی یہ چیز نقصان دے رہی ہے۔ لوگوں کے جبڑے کاٹے جاتے ہیں، یہاں تک چیرتے ہیں ڈاکٹر لوگ، کیمو دیتے ہیں، بال ختم ہو جاتی ہے، اور بالآخر جب وہ پورے خون میں پسر جاتا ہے تو بالآخر موت آ جاتی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی جان کے بارے میں پوچھے گا کہ تم کو عقل نہیں تھی، عقل کیوں دی تھی استعمال کرنے کے لیے؟ ابھی میں آپ مجھے دو یا میں آپ کو دوں، ایک گلاس میں شربت ہو اور ایک گلاس میں زہر ہو، میں ہوں کہ آپ ہو؟ پتہ ہو اگر کہ ایک میں شربت ہے ایک میں زہر ہے، سب مل کر جواب دو، کیا پئیں گے؟ عقل کیوں دی اللہ نے مجھے اور آپ کو؟ کیا پئیں گے بولو؟ شربت۔ زہر پیے گا کوئی؟ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ زہر سے زیادہ خراب ہے یہ گٹکا۔ تو ابھی ماشاءاللہ یوں سب کے سامنے یوں ماشاءاللہ، نہیں ایسے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کینسر ہو رہے ہیں، کینسر، اور پھٹافٹ کھا رہا، اس میں کچھ دیندار طبقہ بھی شامل ہو۔ عقل دو، عقل سے سوچے، عقل سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دی ہے، عقل سوچنے کے لیے دی۔ انشاءاللہ بولو
کہ ہم انشاءاللہ اس بری عادت کو چھوڑنے کی پوری کوشش کریں انشاءاللہ۔ ہاں، تندرستی کی حفاظت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج میں جتنی جگہ کہا، جب جگہ چائے پیو چاہتا ہوں، نہیں میں بالکل نہیں، آپ اس پر خوش ہو جاؤ، میں آپ کے یہاں پانی پیتا ہوں، بس یہ مجھے نقصان کرتی ہے۔ صبح 1 کپ، دوپہر کو آدھی چائے، اس کے بعد کسی جگہ بھی نہیں۔ عقل اس لیے نہیں دی کہ جو دے پیا ہی کرو، عقل سوچنے کے لیے دی ہے۔ جانور سے زیادہ ہم لوگ آج بدتر ہو رہے ہیں۔ بھینس کے سامنے گھاس ڈالو، فریش تازی گھاس، اور اسی کے ساتھ سوکھی گھاس ڈالو، آپ دیکھ لینا، آپ وہ تازی گھاس میں منہ ڈالے۔ ایمانداری سے بولو، ہے کہ نہیں؟ دیکھو دھیمے سے بول رہے، معلوم ہے آپ کی بھینس سوکھے میں منہ ڈالتی، بولو نے بھائی دونوں میں سے کس میں منہ مارے گی؟ تازے میں۔ اس کو معلوم ہے کہ میرا خوراک اس میں زیادہ ہے، میرا مزہ اس میں زیادہ ہے، مجھے تندرستی اس سے ملے گی، خوشی میں اتنی مزہ نہیں۔ وہ سوچتا ہے۔ ہم لوگوں کو سب کو معلوم ہے آپریشن ہو رہے ہیں، اندر کیڑے نکلتے ہیں، دانت چیر کر جبڑے توڑے جا رہے ہیں، مگر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کہ عادت پڑ گئی، ارے عادت پڑ گئی ہو تو اپنے آپ کو جہنم میں جھونکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کل اٹھ کے پوچھ لیا، کتنے جوانی میں نوجوان مر گئے، اللہ ان کو معاف فرمائے۔ کبھی پوچھ لیا کہ ہم نے آپ کو تندرستی کی نعمت دی تھی، ان کو کیوں بگاڑا تھا؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نعمتوں کے بارے میں قرآن میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ پورا مجمع جواب دو، تندرستی اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ اسلام کا ایک مسئلہ ہے، اس لیے میں آپ کو تاکید کر رہا ہوں۔ سونف رکھو، سونف ڈبی میں بھر کر سونف رکھو، اندر تیل ڈالو، آپ کو جو کچھ ڈالنا ہے اچھی چیز ہے وہ ڈالو، ہم میں جائے چبانے کی عادت ہے وہ چباؤ، وہ آپ کو پیٹ کو بھی صاف کرے، تندرستی ملے گی اس سے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ بیچ میں ایک نصیحت کی بات کہہ دی آپ کو۔ جگر مراد آبادی 50 سال سے شراب پیتے، عبدالحفیظ جونپوری نے کہا اللہ کا ڈر نہیں لگتا ہے؟ وہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ تھے، بہت ڈر لگتا ہے، مگر کروں کہ ظالم ایسی ہے کہ چھٹی نہیں۔ تو جگر نے پوچھا اس کے چھوڑنے کا کوئی راستہ ہے؟ عبدالحفیظ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ مرید تھے، انہوں نے کہا ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہ اللہ والوں کی صحبت۔ پوچھنے لگے، سوال دھیان سے سننا، وہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے نا، کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر کیا ملے گا؟ یہ جگر کا سوال تھا، وہ فلسفی والا سوال، حالانکہ ان کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ والوں کے پاس، مگر وہ الٹا سوچنے کا، فلسفی والے الٹے سوال کرتے ہیں۔ وہ مولانا تھا قرآن و حدیث کی مجلس میں بیٹھنے والا عبدالحفیظ جونپوری مولانا تھانوی کے مرید تھے، انہوں نے کیا بہترین جواب دیا، سبحان اللہ بولنا ذرا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جگر تم کہتے ہو کیا ملے گا؟ اللہ ہی مل جائے گا، سبحان اللہ، اللہ ہی مل جائے گا۔ کہا کیا بات کہی آپ نے؟ جگر کہہ رہے میرا دل دہل گیا، واقعی تو نے بہت زبردست بات کہی۔ کہا کوئی اللہ والا ہے؟ کہاں ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا تھانہ بھون میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب، بہت بڑے بزرگ ہیں، کہا کہ ایک سنت کے پابند ہیں۔ کہا تو خط لکھو، اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھے، اور تھے تو گورنمنٹ کے آفسوں میں تھے، پبلک میں پاس نہیں تھے۔ خط لکھا، 10-15 دن بعد جواب آیا کہ خانقاہ میں 2 جگہ خالی ہے فلاں تاریخ کو۔ جواب مل گیا، یہ لوگ دوسرے ہی دن ٹرین میں بیٹھ گئے۔ رات کو 12 بجے گاڑی لگنے والی تھی دیوبند، اور دیوبند سے تھانہ بھون جانا ہوتا تھا، وہ چھوٹی گاڑی سے تھے، یہ بڑی گاڑی سے دیوبند آئے، اور چھوٹی گاڑی 10 بجے بعد چلتی تھی، وہ 12 بجے تھانہ بھون پہنچتی تھی۔ وہاں اترے 12 بجے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دربان جو تھا، دربان گیٹ پر خانقاہ پر، اس کو کہہ رکھا تھا کہ بہت بڑے شاعر جو ہیں توبہ کی نیت سے آ رہے ہیں، ان کا خط آیا ہے، آپ ان کے لیے کھانا تیار رکھیں، چاہے وہ کیسا بھی ہو، مگر ہمارا مہمان ہے خانقاہ کا۔ بولو نے بھائی ہے کہ نہیں؟ اور ہم لوگوں میں آج کتنا زیادہ پیسہ آ گیا، تو 5% ابھی بھی کنجوس۔ مہمانوں کو کیا کہتے ہیں کہ کھائی نہ ایوا چھو کہ جینے کھاسو، مگج ماری نہیں کروانی، کھائی نہ ایوا چھو کہ جینے کھاسو۔ اللہ اللہ۔
من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور نبی کے پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ مہمانوں کے اکرام کرے۔ دین پڑھاؤ گے نا دین، تو یہ سب چیزیں آئے گی۔ مولانا حذیفہ صاحب کے مدرسے میں کل میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس بات چیت کر رہا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں پر اسکول پڑھتے ہو؟ کہاں؟ میں کہا مدرسے میں تو آپ بیٹھے ہی ہو۔ میں نے کہا تمہارے مدرسے میں سکھاتے ہیں کہ بڑوں کی عزت کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا، چھوٹے پر پیار کرنا، پیشاب کرنے کا طریقہ، ماں باپ اور بڑے کا احترام کرنا، جانور کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، وراثت کا مسئلہ؟ میں نے کہا آپ کے ماسٹر لوگ سکھاتے ہیں؟ تو کہا نہیں۔ میں نے ان سے مہمانوں کی عزت کرنا سکھاتے ہیں؟ تو کہا نہیں۔ کیوں نہیں کا جواب ملے گا، وہ ان کی لائن ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی وحی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور یہ آپ کو مدرسوں میں ملے گا۔ زور سے بولو بھائی، یہ تعلیم کہاں ملے گی؟ مدرسوں میں۔ بچے ہر بات کو جواب دیتے کہ نہیں نہیں نہیں، کوئی چیز نہیں۔ وہ دنیاوی معلومات آپ کو بتلاتے ہیں، جیسے آپ کو بتلائیں گے یہ ہائیڈروجن ہے، یہ نائٹروجن ہے، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، یہ یہاں آپ کو ناستک بنا کے چھوڑ دیں گے، مگر یہ نہیں کہیں گے، آپ کو پوچھیں گے کہ ہائیڈروجن بنانے والا کون، کاربن ڈائی آکسائڈ بنانے والا کون؟ سب مل کر بولو نائٹروجن بنانے والا کون؟ اللہ۔ ہم کو سانس لینے کے لیے ہوا دینے والا کون؟ اللہ کی ذات۔ وہ بھول جاتے ہیں ہم لوگ، اس لیے میں نے بچوں سے کہا کہ آپ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پروفیسر بنو، لیکچرر بنو، سب کچھ بننا، مگر ساتھ سچا مسلمان بھی بننا، دینی تعلیم مضبوطی سے لینا، تو تم سچے انسان بنو۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اتنے چھوٹے چھوٹے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کو یہ چیز نہیں پڑھاتا۔ وہ دنیاوی معلومات کا دنیا ہے، وہ پڑھو، آپ کو کوئی روکتا نہیں، مگر اس کے ساتھ دینی تعلیم ضروری ہے۔ یہ جگر مراد آبادی کو ماحول دین کا نہیں ملا تھا، 50 سال شراب پی، آپ سوچ لندہ۔ خط آیا رات کو، خط مل گیا، آ گئے، رات تھانہ بھون پہنچے، اب دربان نے بتا دیا کہ آپ کی جگہ ہے دونوں کی۔ بڑے بڑے اللہ والے سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر وہاں تھے، وہ آرام فرماتے اور تہجد میں اٹھتے تھے۔ بستر لگا لیا، وہ بستر کیا تھا؟ چادر تھی دونوں کے پاس، چادر لگا۔ جگر مراد آبادی نے چادر نکالی خانقاہ میں، تو ساتھ وہ شراب کی بوتل بھی نکالی، کیونکہ ابھی توبہ تھوڑی کی تھی، ابھی تو 50 سال سے پیتا ہے، ابھی تو حضرت تھانوی کی مجلس میں آئے۔ تو جگر کو دیکھ لیا عبدالحفیظ نے، کہ عبدالحفیظ نے کہا کہ جگر تم یہ کیا کر رہے ہو یار، تم اللہ والے کے یہاں تم شراب کی بوتل لے کر آئے ہو، عجیب آدمی ہو۔ اور جگر پڑھے لکھے آدمی نے تو کہنے لگے میں عجیب نہیں ہوں، آپ عجیب ہو، ابھی تو وہ بزرگ کو دیکھا نہیں نا، ابھی تو آپ ہی توبہ کروا رہے، نہیں تو 50 سال کی عادت ہے، میرا تو ٹائم ہو گیا پینے کا، مجھے پی لینے دو ابھی۔ بہت سمجھایا کہ دیکھو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تھوڑی دیر سمجھ جاؤ، صبح پی لینا، چلو آپ ایک کام کرو، یہاں بڑے بڑے اللہ والے سوئیں، یہ تو خانقاہ ہے، یہاں مت پیو۔ اور تھوڑا مان گئے، پڑوس کے کھیت میں چھپا کر آئے، زمین میں پڑوس کے کھیت میں چھپا کر آئے، اور رات سو گئے۔ تہجد میں جب اللہ والوں نے بستر اٹھا لیے اور موت قیامت کا ذکر کرتے رونے کی آہیں لگی نا، تو جگر کی آنکھ کھل گئی، اور بستر پر اندھیرا ہے، بستر پر بیٹھے ہوئے مسجد کے صحن میں بستر میں، اور زارو قطار رو رہے، آٹومیٹک وہ اللہ والوں کی رونے کی آواز آئی نا، تو وہ رونے کی صحبت ملی۔ پورا مجمع زور سے بولو، کیا کس کی صحبت ملی؟ رونے کی صحبت۔ تو رونا خود کو آ گیا کہ اتنے بڑے بڑے اللہ والے ہیں اور مرنے کی بات کے لیے رو رہے ہیں، تو جگر تو 50 سال سے شراب پی رہا ہے، تجھے رونا ہی نہیں آ رہا ہے؟ خوب روئے۔ لکھا ہے رات کو اللہ والوں کی صحبت سے جو رونا نصیب ہوا نا، تو شراب سے توبہ کر لی۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی مجلس 1.5 گھنٹہ ہوئی فجر کے بعد، حضرت کو معلوم تھا کہ یہ شرابی آنے والا ہے، تو یسألونک عن الخمر والمیسر پر بیان ہوا، شراب اور جگار پر بیان ہوا۔ فرمایا کہ رات کو اللہ والوں کی رونے کی صحبت سے شراب سے توبہ کر لی تھی کہ اب جو صبح پینے والا تھا وہ نہیں پیوں گا، اور حضرت تھانوی کے پہلے بیان سے زندگی بھر سے کی توبہ سے کر لی، زندگی بھر کے گناہوں کی توبہ۔ اسی کو جگر نے کیا کہا ہے معلوم ہے اپنی شاعری میں؟ دھیان سے سنو ذرا۔ جگر کہتے ہیں چلو دیکھنے تماشا جگر کا،
چلو دیکھنے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ کہ میں تو ناستک جیسا ہو گیا تھا، میرے خیالات ناستک جیسے۔ حضرت تھانوی کی صحبت میں مسلمان ہو گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات چھپیں۔ حضرت برما گئے تھے، ہمارے گجرات میں راندیر والوں نے بلایا تھا، حضرت گجرات بھی تشریف لائے تھے، راندیر آئے تھے، سورت آئے تھے، کھولوڑ آئے تھے، تو وہی راندیر والوں نے برما بلایا، کیونکہ راندیر کے لوگ برما میں رہتے تھے، پانی کے جہاز سے گئے، وہ ملفوظات چھپے ہیں، اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قصہ ذکر کیا ہے، سنو ذرا دھیان سے، کتنے بڑے بزرگ اس شرابی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ذرا سبحان اللہ بولنا، وہ شرابی کے بارے میں کہ جگر ہماری خانقاہ میں آ کر ولی کامل بن گئے، ایک ایک سنت کے پابند بن گئے اور ایمان ہی پر موت ہوئی تھی۔ یہ ہے اللہ والوں کی صحبت۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو کہتے ہیں، علماء کو بھی کہتے ہیں، دعوت و تبلیغ والوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں سال میں کم از کم رمضان میں خانقاہ کا مزاج ڈالو، اور ہر آدمی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ملفوظات میں نے خود نے پڑھا کہ جب میرا کام بڑھنے لگا دعوت و تبلیغ کا تو میرے دل میں کچھ خیال آتا تھا، فرمایا اس خیال کو مٹانے کے لیے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتا ہوں، حضرت سے مرید تھا۔ میں نظام الدین پہلی بار گیا، پڑھنے کے زمانے میں سہارنپور پڑھتا تھا، حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، فجر کی نماز کے بعد وہ ٹہلتے تھے اور تسبیحات پڑھتے تھے۔ کہا مول صاحب کس سے بیعت ہو؟ پہلے ہی پوچھا یہ سوال، مول صاحب تو ہو گئے تھے سارا، کہا مول صاحب کس سے بیعت ہو؟ میں نے کہا میں حضرت جلال آبادی سے بیعت ہوں۔ کہا ماشاء اللہ کیا کہنا، وہ یہ اکابر اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، شیخ زکریا کے وہ خلیفہ تھے مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ، اتنے بڑے لاکھوں کے مجمع میں بیان کرتے تھے، وہ اپنی اصلاح کے لیے کرتے۔ ابھی حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا سہارنپور تشریف لے گئے تھے، مولانا عاقل صاحب ابھی انتقال ہوا نا، حضرت مولانا عاقل صاحب بہت بڑی ہستی تھی، مجھے وہاں کے دوستوں نے بتایا کہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب جو لاکھوں میں بیان کر رہے ہیں، 10-10 لاکھ کے مجمع میں، 15-15 لاکھ، وہ اپنے شیخ کو کہہ رہے ہیں کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرما، حالانکہ وہ دھلے دھلائے آدمی ہیں، وہ سیدھے سادے آدمی، تم کو پتہ نہیں کپڑوں پر آئین بھی نہیں کرتے ہیں، اتنے سیدھے سادے، کوئی گاؤں کوئی بازار میں سے نکل جائے نا، کوئی کہہ کہ کوئی گاؤں کا بڈھا جا رہا ہے، وہ ایسے سمجھیں گے اتنا بڑا اللہ کا ولی، اور اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہے، زبان میں کیا تاثیر دی۔ وہ اپنے شیخ کے پاس ابھی سہارنپور گئے تھے اور مجمع کے بیچ میں کہا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ یہ لوگ اپنے دل کی اصلاح کے لیے اللہ، اور آج ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم کو کوئی اصلاح کی ضرورت ہی نہیں۔ خانقاہ کا مزاج بناؤ، دعوت و تبلیغ کا کام اپنی جگہ ہمارا ہر مسلمان ہونا چاہیے۔ یہ جتنے مسلمان میں سب کو کہتا ہوں کہ روزانہ کی تعلیم میں بیٹھو، ہفتہ واری گشت میں بیٹھو، یہ نہیں کہ 2-4 آدمی جو کام کرتے وہی کام کریں، پورا مجمع اتنی طاقت سے انشاءاللہ کہو کہ اللہ کے فرشتے گواہی دیں کہ تم نے انشاءاللہ کہ کہو کہ مقامی کام میں ہم لوگ پورا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ مقامی کام مضبوط ہوا نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں خدا کے راہ میں نکلنے کا خود بخود آپ کے دلوں میں جو اللہ تعالیٰ خیال پیدا کرے، پھر آپ کو اللہ کے راستے میں جائے بغیر آپ کو چین ہی نہیں ملے گا، اور اتنا سکون لے کر آؤ گے، اتنا سکون لے کر آؤ گے جو آپ کو ایئر کنڈیشن کمروں میں بھی نہیں ملے گا۔ انگلینڈ میں پاکستان کے کرکٹر ہیں ثقلین مشتاق، ان سے ملاقات ہوئی باٹلی شہر میں 27ویں رات کو۔ کسی دوست نے کہا کہ ہمارے مولانا آئے، آپ آ جاؤ، وہ سیدھا سادہ تبلیغ میں لگ گئے تو سادگی آ گئی، تو آ گئے۔ نماز کے بعد بیان کے بعد ملاقات ہوئی، مجھے کہنے لگے کہ ہماری زندگی تو ایسے ہی گزری کالجوں میں، اور ہماری پڑھائی امریکہ میں ہوئی، اور ہمارا ایسا حال تھا کہ مولانا ہم سنانے کے لائق نہیں، مگر اب اللہ کا فضل ہے کہ دین کے راستے میں آ کر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جاتے ہیں۔ پہلے بڑی بڑی ٹیبلٹ کھاتے تھے سونے کے لیے، کیونکہ دبئی کے بادشاہ کا فون آیا کہ کل دوپہر ہمارے ساتھ کھانا ہے، بحرین کے بادشاہ کا فون آیا کہ کل ہمارے ساتھ کھانا ہے، انگلینڈ کے بادشاہ کا فون آیا کہ کل ان کا کھانا پارلیمنٹ میں ہے۔ تو کہا ہم کو اس خوشی میں رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ دنیا کی خوشیاں بھی مصیبت ہے بھائی، بولو نے صحیح ہے کہ نہیں؟ دنیا کی خوشیاں بھی مصیبت، یہ خوشی میں انسان جو ہے کہ ہم کو رات کو نیند نہیں آتی،
کہ 5-5 کروڑ روپے ملیں گے ہدیے میں بادشاہ سلامت کی طرف سے، کرکٹ میں کھیلے وہ لوگ، مگر نیند کہا اتنی بڑی بڑی کیپسول کھاتے، اور کہا اللہ کا فضل، انہوں نے مجھے خود سنایا، ہاں یہ ثقلین مشتاق ہیں، کب دعوت و تبلیغ کے کام میں لگا ہوں تو مسجد میں، جھونپڑی کی مسجد ہو، مسجد کی چٹائی پر عشاء کے بعد سو جاتا ہوں اور تہجد میں اللہ تعالیٰ آنکھ میری کھول دیتا ہے۔ کہا مجھے وہ کرکٹروں میں اور بادشاہوں کے محلوں میں وہ سکون نہیں ملا ہے جو اللہ کی قسم مجھے خدا کے گھر میں ملتا ہے، یہ دین کے راستے سے ملا۔ اور وہ بھی بیٹھ ہوئے ہیں ہمارے ان بزرگوں کے پاس، جتنے کرکٹر ہیں نا سب نے اپنی اصلاح کی لائن لی، خانقاہوں کے بزرگوں کے ساتھ ہمارا جوانی کے زمانے سے کوئی نہ کوئی بزرگ کو اپنے پکڑ کر اپنے دل کی اصلاح ہونی چاہیے، اور یہ نہیں ہوگا نا پھر ہم یہ سمجھیں گے ہم چو دنگر نیس تسمار خانے، میرے جیسا کوئی تسمار خاں نہیں ہے۔ اپنے دل کی اصلاح کے لیے پھر ہنسا تسی کرو گے، جب کسی بزرگ سے تعلق نہیں ہوگا نا کہ میں بڑا، ہر میدان میں آپ بھی سمجھا میں بڑا، اس کی اصلاح کے لیے ان اللہ والوں کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو پہلے انشاءاللہ کہو، ذرا زور سے کہو کہ ہم خانقاہی نظاموں کو قائم کریں گے۔ دیکھو مانگرول میں ہوتا ہے، مفتی اعظم صاحب آتے ہیں، اور اس سے بڑے فائدے ہوں گے، آپس میں جوڑ پیدا ہوگا، اتفاق ہوگا، انکساری آئے گی، یہ سب چیزیں پیدا ہوگی۔ بہرحال بزرگوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دیکھو اللہ والوں کے پاس بیٹھے بغیر کامیابی نہیں ملے۔ اب قیامت کا زمانہ بہت قریب ہے، چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی ہے، بڑی نشانیوں میں ہم لوگ داخل ہو گئے ہیں۔ اور آپ کو آگے بھی میں نے بتایا تھا کہ 200 کتابیں پچھلے 11 برس میں قیامت کی نشانیوں پر چھپ کر آئی عالموں کی۔ اب یہ آپ کا میدان تھوڑا ہے، ہمارا میدان ہے، اس لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ 11 برس میں ذرا زور سے بولو، قیامت کی نشانیوں پر کتنی کتابیں چھپی ہیں؟ الگ الگ زبانوں۔ کیوں چھپی بھائی؟ آج تک کیوں نہیں چھپی؟ قیامت قریب آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ، رشوت، ظلم، زینہ کاری عام ہو جائے، فبادہا بیاج کے کاروبار ہم، فبادہا سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے اور بھوکمپ کے برس قیامت تک شروع ہو گئے۔ میں کل چلا تو بلساڑ شہر پورا اللہ نے ہلا دیا، نوساری کے پاس پورا شہر ہلا دیا اللہ، 2.4 کا جھٹکا آیا یہ بلساڑ۔ پچھلے 6 مہینے پہلے میں رمضان سے پہلے دلی گیا تھا، دلی والوں نے سنا ہے 1 مہینے میں 6 جھٹکے آئے، 6۔ دلی بھاگم بھاگ کر رہی پوری دلی، ایسی خطرناک آواز زمین سے آ رہی تھی کہ لوگ ڈر کے مارے بھاگ رہے۔ آپ چاہے تو پوچھ لو دلی میں کسی سے تعلق ہو، میرے پاس ویڈیو بھی ہے، ایسی زمین سے گھڑ 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 کر آواز، اور مکانات ہل رہے۔ الارم بجا دیا اللہ نے، یہ دنیا میری اور آپ کی نہیں ہے۔ پورا مجمع زور سے بولو، یہ دنیا کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، وہ اس کو ختم کرنے والا ہے، ہمارے لیے جنت بنا کے رکھی ہے۔ کہا یہاں محنت کر کے جاؤ اور وہاں تمہارے اعمال کا پھل لے لو، یہاں محنت کرو اور وہاں اس کا بیج حاصل کرو، وہاں تمہارے لیے فصل تیار ہے۔ اور یہ ہوگی اللہ کے حکموں کے ساتھ زندگی گزار کر، معاملات صحیح ہو، رہن سہن صحیح ہو۔ کتنی سنتیں ہم لوگ چھوڑ دیتے۔ بھائی کپڑا پہنو، پہلے سیدھا ہاتھ ڈالو، ذرا انشاءاللہ بولو نا زور سے، پورا مجمع زور سے انشاءاللہ بولو۔ یہ سنتیں چھوڑ رہے ہیں ہم لوگ۔ کس طرح تم اللہ کے محبوب بندے بنو گے؟ پہلے سیدھا ہاتھ ڈالو، پھر الٹا، نکالتے وقت پہلے الٹا پھر سیدھا۔ اسی طرح پائجامے میں، پینٹ میں، ساکس پہنو، موزہ پہنو، چپل پہنو، پہلے سیدھا پاؤں پھر الٹا پاؤں، نکالتے وقت پہلے الٹا، عادت ڈالو اس، ورنہ آپ اللہ کے محبوب بندے کبھی نہیں بن سکو اگر حضور کی سنتیں چھوڑی۔ داہنے ہاتھ سے کھانے کا حکم ہے، یہ نہیں کہ چائے ایک ہاتھ میں ہے تو بائیں ہاتھ سے بسکٹ کھا لیا، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم نہیں، بائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کا، اس لیے کھانے کا حکم فرمایا داہنے ہاتھ سے کھاؤ، بیٹھ کر کھاؤ، کھڑے کھڑے مت کھاؤ، کھڑے کھڑے چائے مت پیو، جہاں چائے کھڑے ہو جاتے ہیں لاریوں پر، یہ بیٹھ کے پیو، کرسی مانگو اس کے پاس، نیچے رومال بٹھا دو، مگر بیٹھ کر ہر چیز کرو۔ سونے کی سنتیں، دائیں کروٹ سو، وضو کے ساتھ سو، کیا 2 منٹ لگتی وضو کے ساتھ؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس رات تمہاری موت لکھی ہے قدرت نے اور وضو کے ساتھ سو کر گئے تو شہید ہو کر مرو۔ کتنا زوردار، سیدھا جنت۔ بعض لوگ اس حدیث کا الٹا مطلب نکالتے ہیں کہ وضو کر کے سوئیں گے تو مر جائیں گے، الٹا مطلب نکالتے ہیں۔
ارے موت تو ہر حال میں آنے والی ہے، بولو بے شک ہے کہ نہیں ہے؟ وضو کرو گے تب بھی موت آئے گی، نہیں کرو گے تب بھی، وہ جس ٹائم پر لکھی ہوئی وضو کرنے کا فائدہ ہم کو ملے گا کہ شہید ہو کر مرو۔ میں ولسار میں نے تقریر کی تھی 30 سال پہلے، تو میں نے کہا تھا بیان میں، تو ایک IPS آفیسر، کلاس 1 آفیسر، ابھی ریٹائرڈ ہو گئے، میں ہر سال جاتا ہوں، مجھے سامنے بیٹھتے ہوں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 30 سال پہلے یہ حدیث بیان کی تھی، کہا اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں 30 سال ہو گئے ایک دن بھی بغیر وضو نہیں سویا ہوں۔ کتنی بڑی بات۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا۔ جانوروں کی طرح مت سو، اونٹے پڑ کر، گدھوں کی طرح، سنت کے مطابق سونے کی عادت ڈال۔ ہاتھ پہنچو تک دو کھاتے وقت بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھنے کا حکم ہے، بھول گئے بسم اللہ والا واقع کھانے کے بعد کی دعا کس کے لیے؟ غیر کو کہیں گے، یہ غیر مسلموں کو کہیں گے تم پڑھو سونے کی دعا اللہم بسمک اموت ہے، کتنی دیر لگتی؟ مسجد میں جاؤ سیدھا پاؤں رکھو، نکلو الٹے پاؤں، ٹوائلٹ میں جاؤ الٹا پاؤں رکھو، ٹوائلٹ سے نکلو دانے ہاتھ سے، ذرا زور سے انشاءاللہ بولو بھائی، کرو گے نہیں کرو گے؟ دیکھو دنیا کے حالات اتنے خراب ہیں کہ نہ پوچھو بات۔ میں قیامت کی کوئی تاریخ نہیں بتلا رہا، ابھی افغانستان میں دھرتیکم ہوا، زلزلہ آیا، 2500 مسلمان شہید ہو گئے اور 10,000 سے زیادہ جو زخمی ہوئے۔ پھر فلپائنس میں آیا، 8 دن ہوئے، 8 دن، 2 دن آئے، پہلے دن 3,000 مرے، دوسرے دن 1,000 مرے۔ اندازہ یہ جو اخبار والے لکھے رہے وہ میں بتلا رہا ہوں۔ اس کے بعد بنگلہ دیش میں آیا، 300 آدمی شہید ہو گئے، بنگلہ دیش میں آیا، ابھی یہ ہفتے کی بات کر رہا ہوں۔ پوری دھرتی ایسے کانپ رہی، پوری دھرتی کانپ رہی، اور لوگ غفلت میں سو رہے۔ اللہ کے بندو، قیامت بہت قریب، ٹائم میں سے اللہ نے برکت اٹھا دی۔ پچھلے سال رمضان آتے کتنی دیر لگی تھی؟ وہ تو ٹائم میں برکت تو 15 سال سے اٹھا لی، مگر پچھلے سال سے بھی زیادہ رمضان تیزی سے آ رہی۔ ایمانداری سے کہو ابھی تو رمضان گیا ہے، دیکھو یہ آ گیا واپس، بولو بھائی ایمانداری سے کہو آ گیا نہیں آیا؟ حدیث میں ہے جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی، نشانیوں میں بتلایا 1500 سال پہلے، تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت اٹھا لے گا۔ برس مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے، ہفتہ دن میں، دن گھنٹے میں، گھنٹہ منٹ میں، منٹ ماچس کی چنگاری تک نکل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر موسم کے بارش ہونا۔ اب دیکھو نا سردیوں میں بارش ہو رہی ہے، ابھی میں ہمارے بھروچ ضلع کی بات کر رہا ہوں، مئی مہینے میں سخت بارش ہوئی، اتنی گرمی میں بارش ہوئی، بولو آپ 45 ڈگری گرمی تھی، اور بارش ہوئی، بے موسم بارش، اللہ کی ناراضگی کے سبب قیامت کی نشانیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں، یہ تو گھر گھر گھس گئی اب تو، فرمایا لوگ بال کاٹیں گے اور چاروں طرف منڈوائیں گے، چاروں طرف منڈوائیں گے اور بیچ میں بال رکھیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ فلمی سٹاروں کی طرح یہاں سے کٹواتے ہیں چاروں طرف اور بیچ میں بال رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں بتلایا۔ بعض تو بڑے بڑے لوگ بھی ایسے بال کٹواتے ہیں، یا تو بالکل منڈا ہو یا بڑے بال رکھو، چاروں طرف سے برابر ہو، یا سنت کے مطابق زلفے رکھو۔ یہ قیامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورتیں دکانوں پر بیٹھنے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا، جب عورتیں سواریوں پر آ جائیں تو سمجھ جانا قیامت قریب ہے۔ کتنی اب دنیا کے ملکوں میں جا کے دیکھو آپ کو عورتیں ہی ملیں، یہ نیپال آپ کا پڑوس کا ملک، کوئی دکان ایسی نہیں جس میں کوئی بوڑھ عورت نہ بیٹھی، کوئی دکان ایسی نہیں، یہ سب الارم بج رہے قیامت۔ ابھی آپ یہ نیپال والوں کو پوچھو کتنے جھٹکے آئے، خطرناک زلزلے آئے ابھی نیپال، مگر ہم لوگ غفلت میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ میں صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ قیامت قریب آ گئی۔ اللہ کے بندو، کچھ یہاں کر کے جاؤ گے تو وہاں کام آئے گا، دوبارہ زندہ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور سب کا حساب دے گا۔ آخری بات 1 منٹ میں ختم کرتا ہوں، دیکھو اللہ تو آج بھی مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ جو علماء نے مثال دی تھی نا، وہ رہ گئی تھی بیچ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پرانی مسجدیں مرحومین لوگ بنا کر گئے، مدرسے پرانے مرحوم لوگ بنا کر گئے، آپ کے یہاں عیدگاہ تھی وہ توڑ دی، وہ پرانے لوگ بنا کر گئے، شاہی مسجدیں پرانے لوگ بنا کر گئے، مدرسے بنا کر گئے ہیں، ہاسپٹلیں بنا کر گئے۔ آپ کے ویراول میں وہ یوسفی ہاسپٹل ہے پاٹن میں، برس سے چل رہی، ہو سکتا ہے ویراول میں بھی ہوگی۔ واٹر ورکس پرانے لوگ بنا کر گئے، کنویں وہ پرانے لوگ بنا کر گئے،
یہ چیز قرآن میں اللہ فرما رہے میں تو آج بھی مرحوموں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، مگر ابھی کیوں زندہ کروں؟ ان کو زندہ کر کے ادھورا ثواب دوں؟ ان کی نیکیاں تو ابھی چالو ہے، ان کی مسجدوں میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں، خطبات دے رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، علماء کے بیانات ہو رہے ہیں، خانقاہوں کا نظام چل رہا ہے۔ یہ ان پرانوں کی نیکیاں ہیں جو چلے گی اور قیامت تک، بولو بے شک قیامت تک چلے گا۔ تو ان کو آج پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کی نیکیاں پوری ہوگی قیامت کے دن، لہذا زندہ کرنے کی ضرورت بھی قیامت کے دن پڑے۔ مدرسوں میں آج بھی بچے تعلیم لے رہے ہیں، مسلم اسکولوں میں آج بھی لوگ ایجوکیشن لے رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی پروفیسر بنے گا، کوئی ٹیچر بنے گا، وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ پرانے واٹر ورکس بنے ہیں، کنویں بنے ہیں، یہ پرانے لوگوں نے بنا ہے، آج بھی لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں۔ ہاسپٹلوں سے لوگ علاج لے رہے ہیں، اب پرائیویٹ ڈاکٹر کے یہاں جاؤ 100 روپے آپ کی چارج ہوگی، یہ جو ٹرسٹ وغیرہ چلاتا ہے آپ کے پاس 10-20 روپے لیتے ہیں ایک دن کی دوا کا۔ یہ مرحومین کی پرانی نیکیاں جو ابھی بھی چل رہی ہے، لہذا آج مرحوموں کو زندہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ لہذا کوئی آپ کو کہے تو آپ یہ دلیل دو قرآن میں کہ بھائی ابھی تو لوگوں کی نیکیاں چالو ہے، ان کی نیکیاں پوری ہوگی تب اللہ نے پیدا کرنے کا وعدہ کیا ہے، لہذا وہ قیامت بہت قریب آ گئی، پھر جنت اتنی قریب ہے۔ اب میں جنت کی آخری بات کہوں، جنت میں موت نہیں، جنت میں بڑھاپا نہیں، جنت میں پیشاب نہیں، ٹوائلٹ نہیں، جنت میں ہلکا سا سر کا درد بھی نہیں ہوگا، جنت میں عورتوں کو حیض نہیں، نفاس نہیں، لڑائی جھگڑے نہیں، کینہ کپٹ نہیں، جنت فلفل پوائنٹ، پوری طرح مزہ کرنے کی جگہ، پوری طرح انسان بوڑھا بھی نہیں ہوگا، اور اللہ کا وعدہ سچا، بے شک بول دو ایک بار، میں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ جنت تمہارے لیے انتظار کرتی۔ میں کشمیر جاتا ہوں، آپ لوگ بھی جاتے ہوں گے، جماعتیں بھی جاتی، میں تو اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں اللہ تو نے کشمیر کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ میرا دل گجرات جانے کو نہیں چاہتا، اگر میرے پاؤں بندھے ہوئے ہیں بیان کرنے کے لیے، مدرسے کے لیے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں کشمیر چھوڑوں، آپ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، بے شک بولو ذرا زور سے تو اللہ آپ نے جنت کتنی خوبصورت بنائی ہے۔ یہ ہماری کامن عقل بھی کہتی ہے۔ اللہ میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کو جزا خیر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور کوئی کام ہے؟ کل جو ہے مستورات کا اجتماع ظہر کے بعد ویراول میں ہے، کس کے گھر پر؟ ساجد بھائی، پورا نام بولو نا۔ ساجد بھائی جنگسائی، جنگسائی، ہاں ساجد بھائی جنگسائی کے گھر پر کل عورتوں کا اجتماع ہے۔ آپ لوگوں کی تو وہاں ضرورت نہیں ہے، مگر کوئی آنا چاہے اپنے محرم کو لے کر تو وہ آئیں۔ آج تو ان عورتوں نے بھی سن لیا، مگر کل مغرب کے بعد مینارہ مسجد، عشاء کے بعد مینارہ مسجد میں بیان ہے، وہ خاص آخری مجلس ہے، وہ سننا بہت ضروری تمہارے لیے۔ پونے گھنٹے میں انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے، تو آپ لوگوں کی حاضری ضروری ہوگی انشاءاللہ۔ ذرا زور سے انشاءاللہ کہو، آؤ گے نا انشاءاللہ؟ ہاں عشاء کتنے بجے بھائی وہاں؟ 8:30 ہے پکا؟ 8:30 کو عشاء ہے، جب اپنی جلدی سے فارغ ہو کر آ جائیں۔ اللہ کبھی ایک بات میری زبان سے نکال دے آپ لوگوں کی برکت سے، اللہ تو حضرت لگتا ہے زندگی آدمی کی بدل جاتی ہے۔ اللہ پاک میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، تیرے دین کا کام کراتے ہوئے لمبی عمر عطا فرما۔ اور اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ایمان سے محروم نہ فرما، ہم سب کو، پوری امت کو ایمان پر موت عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین پر جنہوں نے ظلم کیا ہے تم ظالموں کو برا انجام بتلا دے۔ اے اللہ ہم کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اور ہوگا تو ادھورا ہوگا، اور آپ کریں گے تو پورا ہی کریں گے۔ اے اللہ ان ظالموں کو تو برا انجام بتلا دے۔ اے اللہ شہیدوں پر رحم فرما، شہیدوں پر رحم فرما، شہیدوں پر رحم فرما، زخمیوں کی مدد فرما، زخمیوں کی مدد فرما، زخمیوں کی مدد فرما، جو فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں تو ان کی مدد فرما۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو انہیں کھڑا کرنے کے لیے محنت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کے مدرسے، اسکولیں، ان کی خانقاہیں، ان کی کالج، اے اللہ ان کے ہاسپٹل، سب کے سب ان کے مکانات سب کے سب آباد فرما۔ اے اللہ غیب سے نصرت فرما، آپ نے جیسے ظاہر میں ان کو جیت عطا فرما، ان ظالموں کو ذلت عطا فرما۔ اے اللہ بے قصوروں کو انہوں نے مارا ہے، اے اللہ کبھی ان مسلمانوں نے کسی بے قصور پر حملہ نہیں کیا،
پروردگار انہوں نے بے قصوروں کو مارا ہے، پروردگار تو ان کا بدلہ لے لے، ہم مسلمانوں کی ہائی تو ان کے حق میں قبول فرما لے، پروردگار عالم آسمانوں سے زمینوں سے ان پر بلائیں نازل فرما۔ اہل ایمان کے لیے اللہ ہندوستان میں بھی جو مسائل چل رہے ہیں، یہاں ویراول میں بھی، تو اپنے فضل و کرم سے اللہ حکومت کو اور سپریم کورٹ کو ایک دل و پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے حق میں فیصلے عطا فرما، ہمارے حق میں تو فیصلے عطا فرما۔ دعا سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، مسلمانوں کو لڑائی جھگڑوں سے بچا کر تیری طرف دعائیں مانگنے کی سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اور آپ کریں گے تو پورا ہی کریں گے۔ اے اللہ تو اہل ویراول کے حق میں جو فیصلہ ہو، بہتر سے بہتر تو فیصلہ آسمانوں سے نازل فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہماری تبلیغی جماعت کی آبیاری فرما، ساری امت کو اس کام میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ مسجد وار جماعتوں میں بیٹھنا، تعلیم میں بیٹھنا، ہفتہ واری گشت میں بیٹھنا، راتوں کی تعلیم کو امت کو توفیق عطا فرما۔ اللہ اس کے بڑے فائدے ظاہر ہوئے ہیں، سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ہاسپٹلوں سے حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ گاؤں کے غریب لوگوں کی تو خوب مدد فرما، ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی یہ مسجد کا کام چل رہا ہے تو اپنے فضل سے ان کو پورا فرما دے۔ اے اللہ اس مسجد میں ایئر کنڈیشن آ جائے، ایسے غیب سے اسباب تو آسان فرما دے۔ اے اللہ یہاں کے علماء کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اللہ جو اخلاص کے ساتھ یہاں امامت کر رہے ہیں، مدرسے پڑھا رہے ہیں، اے اللہ ان کی بستیوں پر تو رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان کی کھیتی باڑیوں میں اور ان کے کاموں میں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کو تو دین سے جوڑ دے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت کو جنت کی طلبگار بنا دے۔ اے اللہ ہمیشہ رہنے کی جگہ جنت ہے تو ہم سب کو جنت کا وارث بنا دے۔ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، بھائی بہن، رشتہ دار، تمام امت کی بخشش فرما، تمام کو قبروں میں راحت عطا فرما۔ اے اللہ ہم مسافر ہیں تو مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے، ہماری سب کی ستاری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں تندرستی کے ساتھ تیرے دین کی خدمت میں لگائے رکھ۔ اے اللہ ہم سے تو دین کا کام لے لے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔